یہ سچ ہے، تم اس سائیں بابا سے بات کر رہے ہو؟ ہینا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہینا نے اتنی دور سے یہ باتیں کیسے سن لی۔ اس مخلوق کا قصہ جو نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس طرح انسان خدا کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے، لیکن وہ انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ جس طرح انسان اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی اپنی زندگی جیتے ہیں۔ جتنی خاصیتیں اور برائیاں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، وہی سب جنات میں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے اپنے بزرگوں کی یہ باتیں جھوٹ لگتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ صرف بچوں کا دل بہلانے یا ڈرانے کے لیے ہمارے بڑے ایسی کہانیاں بنا کر سناتے ہیں، لیکن چند ماہ پہلے جو واقعہ میری کزن کے ساتھ پیش آیا، اس نے میری سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ حقیقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک قصبے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت اکٹھے رہتے تھے۔ پھر کچھ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ہم الگ ہو گئے اور زمین کا بٹوارا ہو گیا۔ ہم نے اپنا الگ گھر بنوایا اور سب نے بھی اپنے اپنے الگ گھر بنائے۔ زمین کا ایک حصہ تھا جو پہلے بھینسوں کا طبیلہ تھا اور جہاں جانوروں کا چارہ رکھا جاتا تھا۔ کافی عرصے سے وہ جگہ سنسان پڑی تھی۔ ایک ماموں کے حصے میں وہ جگہ آئی اور انہوں نے وہاں اپنا گھر بنا لیا۔ اس سنسان جگہ میں کسی شے کا اثر تھا، یہ کسی کے علم میں نہ تھا۔ ایک دن میری کزن واش روم میں گئی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ڈر کر جلدی سے واش روم سے باہر آ گئی اور سارا ماجرا اپنی امی کو بتایا، لیکن ممانی جان بیٹی کی باتیں سن کر ہنس پڑی اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس دن کے بعد سے ہینا بیمار رہنے لگی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تو کبھی ٹانگوں میں، اور کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا اور کبھی اس کے پورے جسم میں درد رہتا۔ ماموں نے ہینا کا علاج اچھے ڈاکٹروں سے کروایا۔ اس کے مہنگے مہنگے ٹیسٹ بھی ہوئے، لیکن تمام ٹیسٹ کلیئر تھے اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے کہ خطرے والی کوئی بات نہیں۔ ہینا دوائیاں لیتی رہتی، وہ کچھ دن ٹھیک رہتی اور پھر اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اسی طرح 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ سارے گھر والے ہینا کی اس پر اسرار بیماری پر اچھے خاصے پریشان تھے۔ ایک روز ماموں ہینا کو ایک سید بابا کے پاس لے گئے۔ سید بابا نے دم کیا اور چند تعویذ دیے، لیکن اس سے بھی ہینا کی طبیعت پر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر ماموں کو کسی جاننے والے نے بتایا کہ دوسرے شہر میں ایک سائیں بابا رہتے ہیں جو سائے اور جنات کا علم بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہینا کو سائیں بابا کے پاس لے جایا گیا۔ سائیں بابا نے ہینا پر دم کیا۔ اس پر جن یا اسیب کا اثر تو نہیں؟ ماموں نے سائیں بابا سے پوچھا۔ آثار تو ایسے ہی لگتے ہیں، لیکن اس کا صحیح پتہ چند دن بعد چلے گا۔ سائیں بابا نے چند تعویذ ماموں کو دیتے ہوئے کہا، ان تعویذوں کو مخصوص اوقات میں پینا تھا۔ اگلی صبح جب ماموں سائیں بابا سے فون پر بات کر رہے تھے کہ ہینا جو دوسرے کمرے میں تھی وہ فوراً آ گئی۔ اس کا چہرہ نیلا پیلا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم اس سائیں بابا سے کیا بات کر رہے ہو؟ ہینا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ ہینا کے اس رویے کو دیکھ کر سارے گھر والے خوفزدہ ہو کر رہ گئے۔ کسی کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہینا نے اتنی دور سے یہ باتیں کیسے سن لی۔ دراصل وہ ہینا نہیں، اس کے اندر چھپا جن بول رہا تھا۔ اب وہ کھل کر سب کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے ہینا سے الگ کرنے والا؟ سائیں کو برا بلا کہتے ہوئے ہینا کے اندر چھپے جن نے کہا، اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی تو میں اس کو گولی مار دوں گا۔ اس جن نے ماموں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اس وقت میں بھی ماموں کے گھر کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ میں نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمام گھر والوں پر سکتہ طاری تھا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے تھے، کسی میں بولنے کی ہمت نہ تھی۔ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور میری بیٹی یا ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ماموں نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک آوارہ جن ہوں، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا انسانوں میں آنے کا، لیکن میں اپنی قوم کے اکثر لوگوں کو انسانوں کے جسم میں گھستا دیکھتا تھا۔
پھر مجھے بھی ایک دن خیال آیا کہ میں بھی کیوں نہ ایسا کر کے دیکھوں۔ میں 10 سال سے اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہینا کے اندر چھپے جن نے کہا، تم کب میری بیٹی کو چھوڑو گے؟ ماموں نے پوچھا تو وہ غصے میں آ گیا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھے پیر غازی پر حاضری کے لیے لے جایا جائے۔ اس نے غصے سے کہا۔ ماموں نے حامی بھر لی۔ شام کو ماموں ہینا کو مزار کی زیارت کے لیے لے گئے۔ اگلی صبح ماموں ہینا کو ایک فقیر بابا کے پاس لے گئے۔ ان کے بارے میں انہیں کسی نے بتایا تھا۔ فقیر بابا نے ہینا پر دم کیا اور 4 دن بعد دوبارہ آنے کو کہا۔ اللہ اللہ کر کے 4 دن بیت گئے۔ اس بار ماموں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ پہلے تو میں ہچکچایا، لیکن ماموں کے بار بار اصرار پر میں نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ میں اور ماموں ہینا کو فقیر بابا کے پاس لے گئے۔ فقیر بابا نے آہستہ آہستہ کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جب میری نظر ہینا کے چہرے پر پڑی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کا چہرہ بالکل جن کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ عجیب انداز سے فقیر بابا سے مخاطب تھی۔ اس کی آواز خوفناک تھی۔ اس لڑکی کے جسم سے نکل جاؤ، سائیں بابا نے جن سے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس پر فقیر بابا غصے میں آ گئے اور پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد جن نے بولنا شروع کیا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن بابا اس کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ پھر وہ ہینا کے جسم سے نکلنے پر تیار ہو گیا۔ وعدہ کرو کہ دوبارہ اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکو گے، فقیر بابا نے جن سے کہا۔ وہ جن یہ شرط مان کر ہینا کے جسم سے نکل گیا۔ ہینا جو مست انداز میں ناچ رہی تھی، جن کے نکلتے ہی دڑم سے نیچے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا اور ہم فقیر بابا کا شکریہ ادا کر کے ہینا کو گھر لے آئے۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ میری آنکھوں دیکھا ایسا واقعہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جب کبھی بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔